اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حکمتیں اور فائدے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ امت اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہے، انفرادیت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے انفرادی عمل کا ثواب میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ اس کے انفرادی عمل کا ثواب قطرے کے برابر ہے۔ پانی کا ایک قطرہ ہاتھ سے نیچے گرتا ہے نا، اس کا برابر ہے۔ اور اس کے اجتماعی عمل کا ثواب سمندر کے برابر ہے۔ سمندر کا اور قطرے کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اجتماعی عمل کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے فرمایا کہ جس جماعت کے اندر لوگ زیادہ ہوں گے اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھے گا اور سب کو ملے گا۔ امام کو بھی ملے گا، امام کو تو سارے مقتدیوں کی مشترکہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں امام جو ہے وہ سارے مقتدیوں کی نماز کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہیں پر ہی امام کو تمام مقتدیوں کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اپنی نماز کا ثواب بھی اور تھارے پوت۔ اگر اس کے مقتدی 100 ہیں تو اس کو 100 نمازوں کا ثواب، اگر اس کے مقتدی 500 ہیں تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب، اگر اس کے مقتدی 1000 ہیں تو اس کو 1000 لوگوں کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں جو لوگ موجود ہوں گے ان میں ایک فضیلت ہے کہ اگر اس پوری جماعت کے اندر کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ موجود ہے کہ جس کی جماعت کو اللہ تعالیٰ بہر صورت قبول فرماتے ہیں، اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی برکت سے اس جماعت کے اندر شریک تمام لوگوں کی نمازوں کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ یہ امت اجتماعی ہے، اس کو جماعت دی گئی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جماعت کا اہتمام کریں نماز سے علاوہ بھی۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالجماعت والعامۃ والمسجد، کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، عام لوگوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، کیونکہ وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص لوگوں میں تعداد کم ہوتی ہے، عام لوگوں میں تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ مسجد کو لازم پکڑو، کیونکہ مسجد میں ہر آدمی آتا رہتا ہے اور وہاں پر تعداد لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، گھروں میں تو اتنی تعداد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں جماعت کے ساتھ، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی مسجد میں نہیں آیا اور ہم نے دیکھا ابھی یہ فلاں آدمی مسجد میں نہیں آ رہا، تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی بیمار ہے۔ اب ہمیں اگلی بات کا پتہ چل گیا کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی بیمار ہے، تو لوگوں کو ترغیب ہو جائے گی کہ وہ جا کر اس کی تیمارداری کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی شام کے وقت کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بعض اوقات جماعت کی نماز ملتی ہے، کہ مسجد میں آنے جانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی جماعت میں شریک ہوا ہے اور کون آدمی جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ لیکن آج کل اب یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے کہ جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جماعت کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں ہو جاتا۔ ایک تو عذر ہو تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس کے فوائد ہیں، اس کے اثرات۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم اجتماعی طور پر دعا کریں گے، تو اس اجتماعی طور پر دعا کے اندر جتنے لوگ آمین کہیں گے، اگر کسی ایک آدمی کی آمین بھی قبول ہو گئی تو سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔